السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہم ان لمحات میں داخل ہو گئے کہ جو لمحات سید الشہداء اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے لیے سب سے سخت تھے۔ یہ آخری رات تھی جب امام حسین نے اس رات کی مہلت مانگی تھی کہ عباس پسر سعد سے ایک رات کی مہلت مانگ لو تاکہ ہم اس رات کو عبادت پروردگار میں گزار سکیں۔ بہت عظیم رات ہے عزاداران مظلوم کربلا۔ مجھے چند مطالب پیش کرنے ہیں انہی آیات کے ذیل میں، اور اسی سے متصل شب عاشور کے کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، اور اس کے بعد چونکہ شب عاشور ہے تو میں مصائب پڑھوں گا اور پورے پڑھوں گا، چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ ایک عظیم شب ہے۔ ہم روز اول سے جس آیات کریمہ کی تلاوت میں باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ہم اس مباحثے میں نفس کے عنوان سے جب چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، تو کل کی مجلس میں ہم نے دو پاک نفسوں کا ذکر کیا، ایک مولا قمر بنی ہاشم کا اور دوسرا سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا کا۔ آج مجھے ان 10 آیتوں میں سے اس ایک آیت کا مصداق آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ قد افلح من زکاہا، کہ وہ نفس جس نے اپنی ذات کا تزکیہ کروا لیا وہ کامیاب ہوا۔ اس ایک آیت کے ذیل میں آپ کو تھوڑی سی زحمت دینی، پھر ربط مسائل۔ آیت کیا کہہ رہی ہے عزیزان گرامی؟ کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کروا لیا۔ تزکیہ یعنی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں تزکیہ یعنی صفائی۔ کس صفائی کو تزکیہ کہتے ہیں؟ تزکیہ اس صفائی کو کہتے ہیں کہ اب ذرہ برابر کا داغ بھی نفس پر باقی نہ رہ جائے، اسے کہتے ہیں تزکیہ۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان اس معرفت کے سفر پر نکلتا ہے، اس عرفان کے سفر پر نکلتا ہے، تو ایک ایک منزل پر قدم رکھتا چلا جاتا ہے، پھر ایک منزل آتی ہے، عرفان کی آخری منزل، معرفت کی آخری منزل، جسے کہا جاتا ہے فنا فی اللہ، یعنی اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا۔ اور اس سے بڑھ کر ایک مقام ہے بقا باللہ۔ پھر مثال کے طور پر میں آپ کو اس کی فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی مثال دوں تو اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ ایک قطرہ ہو، مثلا ایک قطرہ ہو۔ بندہ یقین نے خود ایک شعر غزل لکھی تھی، اس کا ایک شعر تھا کہ قطرہ آب کے ارزش نے مدارت، لیکن وصل دریا شدے و خود شدے دریا دریا۔ یعنی وہ جو بارش کے قطرات ہیں، اگر ایک قطرے کو آپ دیکھیں تو اس کی ارزش اور اس کی زندگی کتنی ہے؟ چند لمحوں کی۔ یہاں اس پر سورج کی روشنی پڑی، ہلکی سی گرمی ملی، وہ دانہ، وہ بوند بھاپ بن کے اڑ جائے گی، اس کا حقیقت، اس کا وجود ختم ہے۔ لیکن اگر وہ قطرہ آب اپنے آپ کو سمندر سے ملا دے تو اب اس کی زندگی اتنی ہو گئی جتنی زندگی سمندر کی ہے۔ اب جب تک سمندر اور دریا باقی رہیں گے تب تک اس قطرے کی حیات رہے گی،
اور عزیزان گرامی یہاں رک کر یہ بات کہہ دوں، کربلا میں جو انصار اور اصحاب امام حسین تھے، اگر حسین کے ساتھ نہ ہوتے تو ان کی زندگیاں بھی اسی قطرے کے مانند ہوتی، لیکن انہوں نے سب سے پہلے اپنی ذات کو ذات حسین میں ضم کر دیا۔ اب جب تک خدا حسین کے ذکر کو باقی رکھے گا اس وقت تک انصار امام حسین کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کا نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہوا۔ اب یہاں سے میں اس موضوع پر آتا ہوں، ایک بات پر آتا ہوں کہ قد افلح من زکاہا، کہ وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کی صفائی کی، ایسی صفائی کی کہ اب ذرہ برابر کا بھی گندگی، پلیدی، آمیزش نہ فقط وہ بلکہ اس کا داغ بھی باقی نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی ذات کو امام حسین کی ذات میں ضم کر دیا، فنا کر دیا، اور حسین نے اپنی ذات کو ذات پروردگار میں فنا کر دیا۔ اب جب فنا ہو چکے یہ تو اب ان کی زندگیاں اس وقت تک ہو گئی جب تک ذکر پروردگار ہے، اور اسی کو کہتے ہیں بقا باللہ، یعنی اب ان کی زندگیاں اللہ کے بقا اور دوام سے متصل ہو گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، میں نے آپ کو پچھلے سال کی مجلس میں ایک واقعہ سنایا تھا کہ شیخ مفید یا شیخ کیا کہتے ہیں آپ، علامہ ہلی، دونوں سے یہ واقعہ جو ہے منسوب ہے کہ انہیں یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ خداوند عالم فقط 2 قطرہ اشک کے لیے کس طریقے سے کہتا ہے کہ جا ہم نے تیرے سارے گناہ بخش دیے۔ تو انہیں ایک سید بزرگوار ملتے ہیں، اسے نقل کر دیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بہترین موقع بھی ہے۔ ایک سید بزرگوار ملتے ہیں صحرا میں اور کہتے ہیں شیخ کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ تو یہ سید بزرگوار کہتے ہیں کہ ایک داستان سناتا ہوں، سننا۔ وہ ایک بادشاہ کی داستان، بہت جلدی کہ ایک بادشاہ کی داستان سناتا ہوں۔ وہ بادشاہ اپنے گھر سے سفر پر نکلا، جنگلوں میں پہنچا، اس کے ساتھی اس سے جدا ہو گئے، یکا و تنہا جنگل میں ڈھونڈتا پھرتا جان کو بچاتا ایک کٹیا پر نظر پڑی۔ اس کٹیا میں ایک بوڑھی اپنی زندگی بسر کرتی تھی، اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا تھا۔ ان کا پورا راس المال ایک بکری تھی، دمبا تھا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بکری تھی مثلا، پورا راس المال وہ بکری تھی۔ کہا اس بکری سے جو دودھ نکلا اس سے پہلے اس بادشاہ کو سیراب کروایا گیا۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں، صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ پہلے اس بکری کے دودھ سے اس بادشاہ کو سیراب کیا، سیراب کر لینے کے بعد اب کب تک جو ہے بادشاہ کو دودھ پلاتے اور کب تک جو ہے وہ جڑی بوٹیوں سے جو ہے بادشاہ کا پیٹ بھرتے۔ اب اس معظمہ نے سوچا کہ بھائی یہ تو مہمان ہے اور مہمان حبیب خدا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کا راس المال جو وہ بکری تھی اسے ذبح کر دیا، اور ذبح کر کے اس کے گوشت سے اس بادشاہ کو پیٹ بھر کھانا کھلایا۔ اب کچھ دن کے بعد سپاہیوں نے بادشاہ کو ڈھونڈ لیا۔ جب یہ واپس چلتا ہے تو کئی دن بیت جاتے ہیں، کیونکہ بادشاہ ہے، امور حکومت میں جو ہے وہ مصروف تھا۔ ایک بار اچانک اس کے ذہن میں یہ واقعہ دوبارہ پلٹا کہ ایک معظمہ نے اس طریقے سے میرے ساتھ سلوک کیا تھا۔ اب اس نے اپنے پورے درباریوں کو بلوایا اور اپنے پورے وزیروں کو بلوایا اور اس واقعے کو بیان کیا کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس بڑھیا نے میرے ساتھ اس طریقے سے عمل کیا، تم یہ بتاؤ میرا کیا حق بنتا ہے، میں اسے کیا دوں، اس کی اجرت کیا بنتی؟ تو کسی نے کہا بادشاہ آپ فلاں جگہ کی آپ کی حکومت کا رقبہ، اتنے رقبے کی زمین اسے دے دو۔ کہا نہیں۔ کہا ہیرے جواہرات دے دو؟ کہا نہیں۔ کہا اس کے بیٹے کو اچھی پوزیشن دے دیجئے اپنے دربار میں، اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی؟ کہا نہیں۔
سارے وزراء اور سارے درباریوں نے جب بات کہہ دی، اب بادشاہ کہتا ہے آپ میں سے کسی کی بھی بات صحیح نہیں ہے۔ کہا صحیح اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ واقعے کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کہا بادشاہ حضور ہم نے تو سب بیان کر دیا، اب آپ ہی بیان کر دیجئے کہ اس بڑھیا کا بدل کیا تھا۔ تو اس بادشاہ نے کہا حق کے بدل تو یہ ہے کہ میں اپنی پوری کی پوری حکومت، یہاں تک کہ اپنی جان و مال، عزت و آبرو سب کا سب اس بڑھیا کے حوالے کر دوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ اس بڑھیا نے میرے لیے اپنے سارے سرمایے کو، یعنی وہ جو ایک بکری اس کی راس المال تھی، میری جان کے لیے اس نے اس بکری کو قربان کر دیا۔ سید بزرگوار نے شیخ مفید کو کہا کہ اب تم بتاؤ، جس حسین نے اپنا سب کچھ باقی نہیں رکھا، سب کچھ نام پروردگار پہ قربان کر دیا، تو اب پروردگار کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ شیخ مفید کہتے ہیں سید میں سمجھ گیا کہ عزاداروں کے 2 قطرہ آنسو کے عوض خدا نے جنت کیوں لکھی۔ صلوات پر محمد والی۔ جسے کہتے فنا فی اللہ اور بقا باللہ۔ اب جب تک ذکر پروردگار رہے گا، بادشاہت حسین ابن علی کی رہے گی، اور حسین کے گورنر حسین کے صحابی ہوں گے۔ کون سے صحابی؟ جن کے لیے امام حسین نے کہا ہے، میں نے آپ کے سامنے پانچویں مجلس میں عرض کی تھی کہ شب عاشور میں یہ ہوا کہ اب جب حبیب آ گئے کربلا، تو اس سے پہلے امام حسین کے خیمے کا جو پہرا ہوتا تھا وہ قمر بنی ہاشم کے ہاتھوں تھا، لیکن جب حبیب آ گئے، حسین کے دوست آ گئے، تو اب حسین کے خیمے کی جو پہرے داری ہے، دربانی ہے، وہ حبیب کے ذمے ہے۔ اور آج بھی حبیب دربان حسین بنے بیٹھے ہیں، جو زیارت پہ گئے انہوں نے دیکھی، پہلے حبیب سے ملنا ہے پھر حسین سے ملاقات ہوگی۔ حبیب کے کانوں میں ایک بات آ گئی، سیدہ زینب نے کہا کہ بھیا کیا آپ نے اپنے صحابیوں کو، اپنے اصحاب کو دیکھ لیا ہے، پرکھ لیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس طریقے سے نانا کے اصحاب نے نانا سے دغا کی، بابا کے اصحاب نے بابا کو دھوکہ دیا، بھیا حسن کے اصحاب نے بھیا حسن کے ساتھ جو ہے وہ دھوکے بازی کی؟ کہیں ایسا تو نہیں کل صبح عاشور کا سورج نمودار ہو اور یہ یہاں سے آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ امام حسین نے کہا بہن زینب، میرے اصحاب نانا کے اصحاب جیسے نہیں ہیں، میرے اصحاب بابا کے اصحاب جیسے نہیں ہیں، میرے اصحاب بھیا حسن کے اصحاب جیسے نہیں ہیں۔ ارے مجھے اس عالم کے وہ اصحاب ملے ہیں کہ جن سے بہتر ساتھی میں نے کسی میں نہیں، جتنی وفاداری میں نے کسی میں نہیں پائی۔ یہ بات جناب حبیب نے سن لی، حبیب نے سارے اصحاب حسین کو جمع کیا کہ قریب آؤ، شہزادی کو ابھی تک ہم پر بھروسہ نہیں ہوا ہے۔ تو کہا کیا کیا جائے؟ کہا چلو کچھ بھی کرو، سیدہ کو اپنی وفاداری کا ثبوت دو۔ وفاداری کا ثبوت دیا گیا۔ میں اس طرف آؤں گا، مصائب جب پڑھوں گا، پہلے میں اس بات کی طرف آپ کو لے کر آؤں کہ یہ کیسے صحابی تھے۔ میں کہوں گا سیدہ حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابی جانے والے نہیں ہیں، بلکہ جو باہر رک گئے وہ بھی آ جائیں گے۔ روایت کہتی ہے، آپ نے سنا ہوگا، صرف ہر پلٹ کے آئے نہیں، مقتل کہتا ہے 28 سے 32 لوگ لشکر یزید سے نکل کر امام حسین کے ساتھ آئے ہیں۔ کل 128 لوگوں کا نام مقتل میں لکھا گیا ہے، جس میں سے مشہور 72 ہیں۔ ایک ہر نہیں پلٹ کے آئے تھے، لیکن چونکہ ہر کا انداز الگ تھا، وہ اصل محضر نامے میں جو ملکوت پہ لکھا گیا تھا اس میں ان کا نام تھا، اس لیے ہر مشہور ہے۔ ہر کے علاوہ 32 لوگ امام حسین کی جانب آئے تھے۔ کئیوں کو امام حسین نے کہا توبہ کر لی ہے، اب کربلا سے چلے جاؤ۔ کچھ چلے گئے امام کے کہنے پر اور کچھ وہیں رکے رہے۔
128 لوگوں کا نام ملتا ہے اصل مقتل میں۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ اور وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کروا لیا۔ ٹھیک ہے، تزکیہ کا معنی میں نے کیا بیان کیا؟ جو اندر سے لے کے باہر تک اور باہر سے لے کے اندر تک اپنے آپ کو پاک کر لے، ایسا کر لے کہ وہ آئینہ ہو جائے، اور ایسا آئینہ ہو جائے کہ جب چراغ کی روشنی اس آئینے پر پڑے تو معلوم ہو کہ اس آئینے میں ایک اور چراغ ہے۔ اس سے اچھی تفسیر میں نہیں کر سکتا تھا، کیوں؟ اس لیے اب بتاتا ہوں۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہے، رسول اللہ کی آغوش میں ننھا سا حسین آتا ہے اپنے گھر سے نکل کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے، اور رسول کی جو ہے وہ زانو پر بیٹھ جاتا ہے۔ رسول اللہ حسین کو اٹھا کر اپنے زانو پر بٹھاتے ہیں۔ امام حسین کی عمر ہے 3 سال یا 4 سال۔ رسول اللہ کے ایک بہت بڑے صحابی جو واقعاً جلیل القدر صحابی تھے، جن کا ہم بہت احترام کرتے ہیں، ابھی میرے ذہن سے وہ نام نکل گئے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا، لا بلائے کلام ان کا نام۔ رسول اللہ نے حسین کو آغوش میں رکھا اور کہا مرحبا یا حسین۔ پھر کیا کہا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ جو صحابی رسول بیٹھے تھے، بہرحال وہ عربی جانتے تھے اور کمال حق ادا کرتے تھے عربی کا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات۔ رسول نے کہا کہ بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے۔ یہ آپ آج سن رہے ہیں تو آپ کو چھوٹی بات لگ رہی ہے، لیکن اس دور میں جب ہدایت کے نام پر عالم بشریت کی سب سے بڑی ہستی رسول اللہ موجود ہے، تو سب سے بڑی ہدایت کی ذمہ داری رسول پر ہے۔ چراغ ہدایت ہونا چاہیے رسول اللہ کو، سفینہ نجات ہونا چاہیے رسول اللہ کو، لیکن اپنی زندگی میں رسول نے کہا کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات حسین ہے۔ اب صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے حسین چراغ ہدایت ہو اور حسین سفینہ نجات ہو؟ سوچنے کا مقام تھا۔ رسول اللہ نے کہا صلوات محمد وآل محمد، رسول اللہ نے کہا کہ خداوند عالم انہ مکتوب فی العرش فی یمین العرش، کہ خداوند عالم نے یمین عرش یعنی رائٹ سائڈ پر عرش کی بلندی پر لکھا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ تو اپنی حیات میں رسول یہ بتا گئے مسلمانوں کو کہ آدم سے لے کے خاتم ہو یا خاتم سے لے کے آخری دور ہو، اگر چراغ ہدایت کوئی ہوگا تو صرف اور صرف حسین ابن علی ہوں گے۔ آپ رسول کی بزم میں بیٹھو یا علی ابن ابی طالب کی بزم میں بیٹھو یا امام زمانہ کی بزم میں بیٹھو، جب تک حسین ابن علی کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی تمہاری نجات ممکن نہیں۔ اپنی حیات میں رسول نے اس بات کو بتائی، اپنے ہوتے ہوئے، کہ میں سفینہ نجات نہیں ہوں، میں ہدایت کا چراغ نہیں ہوں، کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اور سند یہ ہے کہ ہمارے نور کے ہوتے ہوئے خداوند عالم نے حسین کے نام کو عرش پہ لکھا، سند کے ساتھ کہ ہدایت کا چراغ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، چراغ آپ نے سن لیا۔ میں نے کیا تفسیر پیش کی تھی آپ کے سامنے کہ تزکیہ نفس یعنی کیا؟ کہ نفس آئینہ ہو جائے، کہ جب چراغ کی روشنی اس پر پڑے تو یوں محسوس ہو کہ ایک اور چراغ جل رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات اور آپ کے سامنے پیش کر دوں، سوچنے کا مقام ہے کہ کیوں کہا خداوند عالم نے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے؟ کہہ سکتے تھے نا کہ ان الحسین جو ہے وہ ہدایت کے شمس ہیں، شمس الہدایہ یا قمر الہدایہ، بہت سی روشنی والی چیز ہے جو چراغ سے زیادہ روشنی دیتی ہے۔
خود شمس و قمر ہے جو چراغ سے زیادہ روشنی دیتے ہیں، بڑے بڑے ستارے ہیں جو چراغ سے زیادہ روشنی دیتے ہیں۔ کیوں کہا چراغ ہدایت؟ چراغ میں ایسی کیا خصوصیت ہے جو دوسرے روشنی دینے والی چیزوں میں نہیں؟ علماء نے اس کی تفسیر کتنی خوبصورت لکھی ہے کہ چراغ کی روشنی میں، چراغ میں اور سورج اور چاند میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ آپ سورج سے سورج نہیں بنا سکتے، آپ چاند سے چاند نہیں بنا سکتے، لیکن آپ ایک چراغ کی روشنی سے دوسرا چراغ بنا سکتے ہیں۔ یہی کمال ہے حسین ابن علی کا، یہی کمال ہے حسین ابن علی کا کہ حسین خود ہدایت کا چراغ ہے۔ اب قیامت تک اس ایک چراغ سے لامتناہی چراغ جلتے رہیں، اس لیے چراغ کہا۔ اب آئیے میں ان 72 نفسوں کی بات کر رہا ہوں کہ تزکیہ نفس کسے کہا جاتا ہے؟ تزکیہ یعنی ابھی تمہارا نفس پاک نہیں تھا، اب تمہارا نفس پاک ہو گیا، اسے کہتے ہیں انقلاب۔ انقلاب یعنی تبدیلی، جہاں پر تبدیلی واقع ہو جائے اسے کہتے ہیں انقلاب۔ تاریخ بشریت کا سب سے بڑا انقلاب جو ایک چشم زدن میں ہوا اسے کہتے ہیں عصر شب عاشور کا وہ لمحہ جب حسین نے خیمے کے چراغ کو بجھا دیا۔ ایک لمحے کے لیے چراغ بجھا ہے، کیا ہوا؟ حسین نے خیمے میں بلوایا، کہا اے میرے اصحاب باوفا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے اصحاب میرے نانا کے اصحاب سے بہتر، میرے اصحاب میرے بابا کے اصحابیوں سے بہتر، میرے اصحاب میرے بھیا حسن کے اصحاب سے بہتر۔ صرف اور صرف یہ مقام جو 72 کو دیا گیا ہے، ان کی وفاداری کی جھلکیاں اگر کسی میں دکھائی دے گی تو صرف امام زمانہ کے صحابیوں میں۔ اب امام زمانہ کے ظہور تک کوئی ساتھی ایسا نہ ہوگا جو حسین ابن علی جیسے صحابی تھے، کوئی نہیں ہوگا۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں، اور چراغ تزکیہ یعنی یہ کہ نفس آئینہ ہو جائے کہ جب ایک چراغ اس کے سامنے جلے تو اب یوں محسوس ہو کہ ایک اور چراغ جل رہا ہے۔ اتنی صفائے باطن کو کہا جاتا ہے کہ اب فرق کرنا بھی ممکن نہ ہو کہ چراغ ادھر جل رہا ہے کہ چراغ ادھر جل رہا ہے۔ شب عاشور خیمے میں بلایا اور کہا حسین نے آج تم سے اپنی بیعتوں کو اٹھا لیا، اگر تم چاہتے ہو تو اس رات کی تاریکی میں اپنی جان کو بچاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے ان کے ساتھ چھوڑ دو، تم چلے جاؤ، اور جو جانا چاہتا ہے تو بیویوں کو بھی لے جا سکتے ہو تاکہ ان کا پردہ محفوظ ہو جائے۔ اب کیا ہوا؟ امام حسین نے کہا کہ اگر کسی کو جانے میں شرم ہے، میں حسین ابن علی جنت کا وعدہ دیتا ہوں، جام کوثر پر سیرابی کا وعدہ دیتا ہوں، اپنے نانا رسول اللہ کے سامنے سرخروئی کا وعدہ دیتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی روز محشر اپنے سر کو نہیں جھکائے گا، یہ حسین کا وعدہ ہے۔ اب کہا جس کو جانے میں شرم محسوس ہو رہی ہے تو لو میں خیمے کے اس چراغ کو بجھائے دیتا ہوں۔ حسین نے چراغ کو بجھایا، چند لمحے کی خاموشی طاری ہوئی۔ اب حسین ابن علی نے، یہ بات شاید آپ نے سنی ہے یا نہیں سنی ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ حسین کو اپنے بھائی عباس پر اتنا یقین تھا کہ حسین نے اپنے صحابیوں کا امتحان لیا، لیکن وہاں پر جب چراغ کو بجھا دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد حسین نے کہا بھیا عباس اب اٹھو اور چراغ کو جلا دو۔
بھیا عباس اٹھو اور چراغ کو جلا دو، یعنی حسین جانتا ہے کہ پوری دنیا حسین کو چھوڑ سکتی ہے لیکن فاطمہ کے لال کو اس عالم غربت میں عباس تنہا نہیں چھوڑ سکتا، عباس نہیں چھوڑ سکتا۔ عباس اٹھے، چراغ جلایا، ابھی تک خیمے میں ایک حسین تھا، اب جب چراغ عباس نے جلایا ہے تو یہ ایک چشم زدن کا اور چند لمحوں میں آیا ہوا وہ انقلاب تھا آزاداران مظلوم کربلا کہ جتنے صحابی امام حسین بیٹھے تھے ان کے نفسوں میں ایسی تبدیلیاں آئیں، ان کا نفس اتنا پاک ہو گیا کہ اب ایک حسین نہیں ہے بلکہ درمیان میں ایک چراغ ہدایت جل رہا ہے، اور جیسے ہی دیے کی روشنی نے اپنے نور کو پھیلایا تو ان اصحاب حسین کا نفس اتنا آئینہ نما ہو گیا کہ اب یہ محسوس ہوتا تھا کہ ایک حسین نہیں بیٹھے ہیں بلکہ اس حسین کی پرچھائیاں 72 پرچھائیوں میں تبدیل ہو گئی۔ اب ایک حسین نظر نہیں آ رہے ہیں، حسین درمیان میں ہے، یعنی ایک چراغ درمیان میں ہے، اور حسین کے گھیرے ہوئے وہ 71 نفس ہے جنہوں نے اپنے نفس کو اتنا پاک کر دیا کہ اب حسین کے وجود کا عکس ایک ایک اصحاب کے نفس میں دکھائی دینے لگا۔ ایسے اصحاب رہتی دنیا تک نہیں مل سکتے جنہوں نے ایک چشم زدن میں اس انقلاب کو برپا کیا۔ یہ اصحاب حسین ابن علی تھے۔ جانتے ہیں میں زیادہ ذکر نہیں کروں گا، مصائب کی طرف آؤں گا۔ جب امام حسین نے چراغ کو جلایا تو ایک ایک صحابی اٹھ کر کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا مولا مولا۔ سعید نے کیا کہا؟ سعید بہت بوڑھے تھے، چند بوڑھوں کے ناموں میں ایک حبیب ابن مظاہر ہے، ایک مسلم ابن اوسجہ ہے، ایک سعید ہے۔ سب سے پہلا جملہ کہا سعید نے۔ سعید کیا کہتے ہیں؟ کہا مولا زندگی آپ کے بنا ایسی زندگی پر لعنت جو حسین کو، فاطمہ کے لال کو نرغہ اعداء میں تنہا چھوڑ دے اور اپنی جان بچا لے، ایسی زندگی کس کام کی مولا؟ یہاں پر مسلم ابن اوسجہ کے چند الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ مسلم کہتے ہیں، مسلم ابن اوسجہ بوڑھے ہیں، اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور کہا واللہ لو علمت انی اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احرق، اس کے بعد کہا ثم احیا ثم اذری یفعل ذلک بی 70 مرہ ما فارقتک حتی علق حمامی دونک۔ سعید مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں مولا اگر مجھے قسم ہے خدا کی، اگر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں مار دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر میری لاش پھر مار دیا جاؤں، پھر میری لاش کو جلا دیا جائے، اس کے بعد پھر مجھے زندہ کر کے اسی طریقے سے کیا جائے، ثم عذری، اور پھر میری جلی ہوئی لاش کو ہواؤں میں اڑا دیا جائے، ٹھیک ہے، یفعل ذلک بی 70 مرہ، کہ اور ایسا میرے ساتھ 70 مرتبہ کیا جائے، ٹھیک ہے، ما فارق تو کیا میں آپ سے دور نہیں ہوں گا مولا، حتی القا حمامی دونک، یہاں تک کہ میری روح عالم ملکوت کو پرواز کر جائے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ مسلم ابن اوسجہ نے۔ آج اور ہم اور آپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ مشہور شعر ہے، شاید مجھے یاد نہیں ہوگا، 2 مصرے اگر مجھے یاد ہو تو پتہ نہیں، ظالموں کیا وہ شعر ہے کہ اڑا دو مجھے جب میرے جسم کی راکھ بن جائے، نہ لے کے ہاتھوں میں اپنے اڑا دو مجھے، 1-2 دن نہیں صبح محشر طرف یا علی کی صدا آئے گی۔ یہ عزیزان گرامی، یہ جو اشعار ہیں ہماری زبانوں پہ زیب نہیں دیتے، یہ زیب دیتے تھے اصحاب امام حسین پر، کیونکہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلام ہیں۔ اگر وہ کہیں کہ ہماری لاش کو جلا دیا جائے اور پھر اس کے دھوئیں کو، اس کی راکھ کو اڑا دیا جائے، تو صبح محشر تلک ہماری ان راکھ کے ذروں سے یا علی کی صدا آئے گی، تو مان لینا کہ آئے گی۔
یہ اصحاب امام حسین جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا. مسلم ہے، حبیب ہے، سعید. کیا عجیب و غریب منظر رہا ہوگا شب عاشور کا. فرشتوں نے کیف کیا ہوگا کہ ہم نے ایسی مخلوق نہیں دیکھی جو اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے ایک 58 سالہ بوڑھے شخص پر جسے پوری دنیا نے تنہا چھوڑ دیا. سب کے دل میں یہ بات تھی کہ مولا کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں. اب دیکھو امام نے ایک اور حجت تمام کی ہے، بس آخری اور میں نے ضبط مسائل. سارے اصحاب و انصار باہر جاتے ہیں، حجت تمام کرنی ہے، امتحان نہیں ہے. سارے اصحاب باہر چلے گئے. جب سب چلے گئے عباس اٹھے اور امام سے اجازت لی اور جانے لگے. در خیمہ پر پہنچتے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین نے بہت دبے الفاظ میں، کیونکہ عباس کو بہت چاہتے ہیں اور عباس کے صبر کو بھی بہت جانتے ہیں، امام نے یہ جملہ کیسے ادا کیا ہوگا صرف حسین جانتے ہیں اور عباس جانتے ہیں. ایک مرتبہ پیچھے سے سر جھکائے امام حسین نے کہا بھیا عباس دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شمر ملعون کئی مرتبہ مولا عباس کو صدا دے کر امان نامہ لے کر آ چکا تھا. کہیں دنیا یہ نہ کہہ دے کہ عباس مجبور تھے، حسین کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، مجبوری تھی اس لیے حسین کے لیے شہید ہو گئے. کیونکہ شمر نے اس کام کو انجام دیا تھا، حسین کو اس حجت کو تمام کرنا تھا تاکہ رہتی دنیا تک عباس کی وفا پہ کوئی شک نہ کر سکے. حسین نے دبے الفاظ میں سر جھکاتے ہوئے کہا بھیا عباس ذرا رکنا. عباس کھڑے ہوئے، پلٹے، آقا حسین کی طرف دیکھا، کہا آقا ہو. کہا بھیا عباس دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر تم چاہتے ہو تو اس رات چلے جاؤ اور ساتھ میں میری بہنوں کو بھی لے جاؤ تاکہ تمہارے ساتھ میری بہنوں کا پردہ بھی محفوظ ہو جائے. مرتبہ عباس نے کچھ نہیں کہا، دوبارہ پلٹتے ہیں اور خیمے کی طرف، در خیمہ کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں آقا آپ کتنا امتحان لیجئے گا. ایک مرتبہ حسین عباس کی طرف دوڑتے ہیں اور پیچھے سے عباس کو اپنی باہوں میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں قسم خدا کی عباس مجھے حجت تمام کرنی تھی، مجھے اس عالم میں تم سے زیادہ کسی پر یقین نہیں ہے. میں یقین کرتا ہوں کہ سب مجھے چھوڑ سکتے ہیں لیکن میرا بھائی عباس مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا. آزاداران مظلوم کربلا، صبح عاشور کا سورج نمودار ہوتا ہے. یہ رات کیسے حسین اور اصحاب حسین نے گزاری ہے واللہ عالم، ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے. آج کی شب ہے، مجھے مولا علی اکبر کے کڑیل جوان کے مصائب پڑھنے ہیں. اگر تھوڑا سا وقت اوپر ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجئے گا، تھوڑا سا وقت اگر اوپر ہو جائے. صبح عاشور اذان دی اکبر نے. کیسے اذان دی؟ امام حسین نے اکبر کو بلایا، بیٹا اکبر قریب آؤ، ہم چاہتے ہیں کہ آج صبح عاشور کی اذان تم دو. اکبر نے بابا کے حکم کی تعمیل کی. اکبر آئے میدان کربلا میں اور کہا اللہ اکبر. جیسے ہی اللہ اکبر یہاں اکبر نے کہا وہاں زینب کے دل میں ایک بے چینی سی اٹھی. ایک مرتبہ شور و گریہ کی صدا بلند ہوئی. حسین خیمے میں پہنچے، کہا بہن زینب ارے کیا ہو گیا، کیوں اتنا گریہ کر رہی ہو؟ زینب نے کہا بھیا ارے علی اکبر کی اذان میں ہمیں بابا علی یاد آ گئے. ہم نے دو ہی اذان اتنی پردرد سنی، ایک کوفہ میں سنی تھی، ایک کربلا میں سن رہے ہیں. آزاداران مظلوم کربلا، یکے بعد دیگرے تمام انصاران امام حسین شہید ہوتے چلے جاتے ہیں. اب آخری وقت ہے، امام حسین ہیں
جناب علی اکبر ہیں، جناب علی اصغر ہیں اور مولا سجاد ہیں۔ یہ 4 افراد موجود ہیں۔ کربلا کا واحد شہید ہے جس نے 4 افراد سے اجازت لی ہے جنگ پر جانے کے لیے، وہ ہے جناب علی اکبر۔ سب سے پہلے بابا کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا رن کی اجازت چاہتے ہیں۔ اکبر نے تو کہہ دیا بابا جنگ کی اجازت چاہتے ہیں۔ کوئی حسین کے دل سے پوچھے کہ حسین نے کس طریقے سے آپ اکبر کو اجازت دی؟ کہا ٹھیک ہے اکبر، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، لیکن پہلے اپنی پھوپھی اماں سے تو مل لو۔ ایک مرتبہ آتے ہیں، پھوپھی اماں سے در خیمہ پر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم یا بنت رسول اللہ۔ جناب زینب نے اکبر کو بلایا، کہا پھوپھی اماں رن کی اجازت چاہتے ہیں۔ جناب زینب نے کہا اکبر تمہیں انہی آغوش میں پالا ہے، کس طریقے سے اجازت دے تو ہم شبیہ ہے پیغمبر۔ جناب زینب سے اجازت ملی۔ ایک مرتبہ جناب زینب کے بعد مولا سجاد کے خیمے میں آتے ہیں۔ مولا سجاد بیمار ہیں اور ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، غشی کا عالم، اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر جناب علی اکبر مولا سجاد کے پاس بیٹھتے ہیں اور امامت کے آنے والے امام کے ہاتھوں کا بوسہ لینا شروع کرتے ہیں۔ بوسہ لیتے ہوئے باہوں تک پہنچتے ہیں، باہوں کے بعد رخساروں کا اور امام سجاد کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور علی اکبر کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب امام سجاد کا غشی سے افاقہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں بھیا اکبر ایسے کون سے مصائب ٹوٹ پڑے کہ اس الگ انداز میں تم مجھے بوسہ لے رہے ہو؟ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بھیا سجاد کہ پتہ یا ابونا اتشانن وحیدن غریبن مظلومہ، اے بھیا سجاد میں رن کی اجازت چاہتا ہوں، ارے ہمارا بابا تنہا رہ گیا، ارے پیاسا رہ گیا، غریب و مظلوم رہ گیا۔ امام سجاد نے کہتے اکبر مجھے میری تلوار دے دو، میں بھی اپنے بابا پر قربان ہو جاؤں گا۔ اکبر نے کہا بھیا سجاد ارے تم امامت کی نشانی ہو، تمہیں بچانا مقصود ہے۔ اب امام مولا علی اکبر آتے ہیں آخر میں اپنی ماں کے خیمے میں، جناب ام لیلہ کے خیمے میں، لیلہ کے خیمے میں آ کر کہتے اماں کیا رن کی اجازت ہے؟ ذرا دیکھنا تمہاری بھی تو ماں تھی نا، کبھی سوچا ہے بچہ اگر تھوڑا دیر گھر میں تھوڑا لیٹ گھر میں آئے تو ماں تڑپ جاتی ہے کہ میرا لال کہاں رہ گیا؟ ارے اکبر نے اپنی ماں سے کہا اماں مرنے کی اجازت ہے؟ اس ماں نے کس طریقے سے اکبر کو اجازت دی؟ جناب ام لیلہ نے کہا کہ اکبر ابھی تک ام لیلہ نے اجازت نہیں دی ہے اکبر کو۔ جناب علی اکبر کو کہا کہ اکبر تمہارے بعد تمہاری ماں مر جائے گی، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب ام لیلہ رہائی کے بعد صرف 6 ماہ زندہ رہی ہیں بس۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے دیکھا کہ یہ ماں ہے، جب ماں ہے تو اتنی آسانی سے اجازت نہیں ملے گی۔ ایک مرتبہ جناب ام لیلہ سے علی اکبر کہتے ہیں اماں ذرا یہ بتانا کہ روز محشر اگر میری دادی یہ پوچھ لے گی اے لیلہ تجھے تیرا اکبر زیادہ پیارا تھا یا میرا حسین زیادہ پیارا تھا، تو اے اماں میری دادی کو کیا جواب دیجیے گا؟ جناب ام لیلہ نے کہا اکبر میں سمجھ گئی، جاؤ خدا حافظ تمہیں رن کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، اب حمید ابن مسلم، خود حمید ابن مسلم جو اہل سنت کا راوی ہے اس نے بھی نقل کیا ہے، اور شمر ملعون نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ کیا روایت ہے؟ کہا ہم نے حسین کے خیمے سے کسی ایسے شہید کو نہیں دیکھا سوائے علی اکبر کے کہ جب وہ خیمے سے نکل رہا تھا تو ایسا شور و گریہ تھا کہ جیسے خیمے میں کسی کی موت ہو گئی۔ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور خیمے کا پردہ گر جاتا ہے۔ اب جب بیویوں نے علی اکبر کو نہیں چھوڑا، امام حسین خیمے میں داخل ہوتے ہیں، علی اکبر کا بازو پکڑتے ہیں اور بیویوں سے کہتے ہیں اے بیویوں علی اکبر کو اب جانے دو۔ ٹھیک ہے، بیویوں کو علی اکبر سے جدا کیا گیا،
خیمے سے باہر آئے. دیکھیں کتنا عجیب منظر ہے. میری طرف دیکھیے, سر اٹھائیے, تھوڑا سا سر اٹھائیے, بس میری طرف دیکھیے اس مصائب کو سننے کے لیے. جناب امام حسین نے علی اکبر کو کہا, علی اکبر تمہاری جب ولادت ہوئی تو میں نے تحفے بانٹے, سب کو تحفے بانٹے, پورے مدینے میں تحفہ بانٹا. اب تمہاری پھوپھی اماں آئی اور تمہاری پھوپھی اماں زینب نے کہا کہ بھیا حسین اکبر کی ولادت کی خوشیاں بانٹ لی, کیا مجھ بہن کو کوئی تحفہ نہیں دیجیے گا؟ امام حسین نے کہا بہن کون سا تحفہ چاہتی ہو؟ زینب نے کہا بھیا مجھے اکبر چاہیے. میں نے تمہیں اپنی آغوش میں اٹھایا, تمہاری پھوپھی کی آغوش میں رکھ دیا. جب تک تم پھوپھی کی آغوش میں تھے 6 سال 7 سال کی عمر تک بنی ہاشم کا دستور ہوتا ہے, 7 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو دستار باندھ کر گھر سے باہر بھیجا جاتا ہے. تم اپنی پھوپھی کے پاس رہے, تمہاری پھوپھی نے تمہارے سر پر دستار باندھی. تم اور بڑے ہوئے, تمہاری ماں نے تمہارے سر پر دستار باندھی. پھر جب تم اور بڑے ہوئے, تمہاری بہنیں بھی بڑی ہو گئی, تو اب تمہاری بہنوں نے تمہارے سر پر دستار باندھنا شروع کیا. اکبر میں بچپن سے سوچتا تھا کیا کوئی دن ایسا آئے گا جب میں اپنے لال کے سر پر دستار باندھوں گا. اکبر نے ہاتھ جوڑے کہا بابا آج آپ میرے سر پر دستار باندھنا. علی اکبر گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھے. امام حسین نے کہا کہ خیمے سے پیغمبر کا امامہ منگوائے. پیغمبر کے امامے کا کپڑا آیا. اب اوپر دیکھیے, ابھی اوپر دیکھیے میری طرف, پیغمبر کے امامے کا کپڑا آیا. امام حسین نے اکبر کے سر پر اس امامے کے کپڑے کو رکھا. امامہ باندھتے ہیں تو ایک پھیر لیتے ہیں, پھر ایک پھیر لیتے ہیں. تاریخ لکھتی ہے کہ جتنی مرتبہ علی اکبر کے سر پر اس کپڑے کو پھرایا گیا, امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. میں نہیں جانتا اکبر کے سر پر امامہ رسول کیسے باندھا, کیسے اکبر نے برداشت کیا. آزاداران مظلوم کربلا, اکبر کو ایک مرتبہ آمادہ کیا گیا. بس آخری جملے میں زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. اکبر نے کہا بابا کوئی نہیں ہے, مجھے سوار کون کرے گا؟ حسین نے کہا تیرا بابا تجھے آج سوار کرے گا. امام حسین نے جوان اکبر کے بازو کو تھاما. لیکن حسین نے کہا تھا خدا گواہ رہنا قد برز الیہم غلاما اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. اے خدا گواہ رہنا میں اس بیٹے کو اس نرغہ آدھا میں بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول سے سب سے زیادہ خلق میں, اخلاق میں اور کلام میں مشابہ ہے. اکبر کو بازو پکڑ کر رہوار پر نہیں بٹھایا, ارے اپنے نانا رسول کو پکڑ کر رہوار پر بٹھایا. کیسے بٹھایا حسین جانے اور اکبر جانے. اب جب بٹھا دیا تو ایک مرتبہ حسین اکبر کے بازو میں کھڑے ہیں, اکبر رہوار پر بیٹھے. حسین نے کہا اکبر جا رہے ہو, خدا حافظ, ایک میری وصیت ہے, کو ہو سکے تو عمل کرنا. کہا بابا کیا؟ کہا جب تک سامنا ہو اپنے باپ کو پلٹ کے دیکھتے رہنا, ٹھیک ہے؟ اکبر نے کہا اچھا بابا. اکبر چلے رن کے لیے. گھوڑے کی رفتار دھیرے دھیرے تیز ہو رہی ہے. ایک مرتبہ اکبر نے اپنے کانوں میں ایک آہٹ سنی. اکبر نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک بوڑھا باپ اپنی کمر کو تامے تیز دوڑتا ہوا اکبر کے پیچھے چلا آ رہا ہے. اکبر نے خود کو رہبار سے گرا دیا اور کہا بابا رک جائیے. ارے اکبر کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کا باپ اس کے پیچھے آئے. ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ اکبر نے کہا بابا آپ نے رخصت کر دیا تھا, اب کیوں پیچھے آتے ہیں؟ حسین نے کہا اے اکبر اگر تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا اور تیری طرح خوبصورت ہوتا تب تو حسین کے دل کا حال سمجھتا کہ جوان بیٹے کی موت پر ارے کیسا صدمہ ہوتا. اکبر چلے. ایک مرتبہ سننا,
حسین نے اکبر کو ودا کیا، خیمے کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ در خیمہ پر 2 قدم دکھائی دے رہے ہیں۔ حسین سمجھ گئے کہ اکبر کی ماں در خیمہ سے اکبر کو دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین آتے ہیں ام لیلہ کے پاس، کہا میں نے اپنے نانا رسول اللہ سے سنا ہے کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب ام لیلہ مصلی پر جاتی ہیں اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے یا راد یوسف الی یعقوب و یا راد اسماعیل الی ہاجرہ، اے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹانے والے، اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، بس ایک مرتبہ اور اکبر کو حسین سے دوبارہ ملا دے۔ ارے اکبر نے بہترین جنگ کی۔ اب یہاں پہ جناب ام لیلہ کی دعا پوری ہوئی، اکبر پلٹ کے حسین کے پاس آئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اکبر کی 18 سالہ زندگی میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب اکبر نے اپنے بابا سے کوئی خواہش کی ہو اور حسین نے کہا ہو اکبر نہیں ہو سکتا۔ اب اکبر جب پلٹے ہیں میدان وغیرہ سے تو اپنے بابا سے کہتے ہیں بابا یہ زرہ کا وزن بہت زیادہ ہے، زرہ بہت وزنی اور پیاز کی شدت مارے ڈالتی ہے، اگر بابا تھوڑا سا پانی کا اہتمام ہو جاتا تو آپ میری جنگ کا پھر سے مظاہرہ کرتے۔ اب اکبر کو کون کہے کہ حسین پانی کہاں سے لائے، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کلبہ ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اکبر ذرا قریب آؤ۔ 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت یہ کہتی ہے کہ حسین نے اپنی انگوٹھی کو نکالا اور اکبر سے کہا اپنی زبان پہ رکھ لو، چند لمحوں میں ابھی تم سیراب ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ دوسری روایت ملتی ہے کہ حسین نے کہا اکبر ذرا قریب آؤ اور اپنی زبان کو اپنے بابا کی دہان کے اندر رکھو۔ اب اکبر نے جیسے ہی اپنی زبان کو امام حسین کی دہان میں رکھا فوراً پیچھے کھینچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں واہ غربتا، اے بابا آپ کے تو حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں، بابا آپ کے ہی کتنے روز سے پیاسے ہیں۔ ایک مرتبہ دوبارہ اکبر سوارے اسب ہوتے ہیں، اب نکلتے ہیں سفر کے لیے۔ اب حسین جانتے ہیں میرا اکبر پلٹ کے نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ اکبر کی جنگ جب اپنے شباب پر پہنچی تو پسر سعد نے کہا اے نمیر ابن نمیر ذرا اکبر کو ایک نیزہ تو مارنا۔ حسین ابن نمیر نے پیچھے سے چھپ کر ایک نیزہ چلایا، وہ نیزہ ایسا چلا کہ اکبر کے سینے میں پیوست ہو گیا، اکبر کے سینوں پر تیر لگے، لیکن جیسے ہی نیزہ پیوست ہوا تو تاریخ کہتی ہے کہ پورے میدان کربلا میں فقط ایک ہی ایسا جوان تھا، ایک ہی ایسا شہید تھا کہ جب زلجنا سے تیورا کر زمین پہ گرا تو اس نے حسین کو مدد کے لیے نہیں پکارا اور کہا کہ اے بابا اکبر کا آخری سلام قبول کرنا۔ ذرا سننا، اکبر نے بابا کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا؟ ارے اکبر ہیں جو صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک اپنے بابا کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک شہید کی لاش پر جاتے ہیں، ارے اپنے ہاتھوں سے شہداء کے لاشیں اٹھا کر خیمے میں لاتے ہیں۔ ارے میرا بابا بہت تھک گیا ہے، ارے پیاس کی شدت بہت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ جب اکبر کا سلام سنا، حسین نے کمر کو تاما، زلجنا پر سوار ہوتے ہیں، ایک بلند مقام پر زلجنا کو روکتے، بس آخری جملے مسائب کر آپ کی زحمتوں کو تمام کر دی۔ ایک مقام پر پہنچتے ہیں، اب تاریخ نے عجیب جملے لکھے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا علی الدنیا بعدک العفا، اے اکبر تیرے بعد دنیا ویران ہے، تیرے بعد اب دنیا میں کچھ نہیں بچا۔ دوسری جگہ روایت لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا علی اکبر بیٹا کہاں ہو، ذرا بابا کو آواز دو، بابا کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، حسین کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔
تاریخ نے یہ لکھا کہ جب اکبر آواز دیتے تھے بابا میں ادھر ہوں، تو اس آواز کو سن کر حسین جو ہے اکبر کے لاشے تک پہنچے۔ اب تاریخ نے یہ قیامت کا جملہ لکھا، حسین کیسے پہنچے اکبر کی لاش تک؟ تو کہتے ہیں وہ جو ننھا سا بچہ جو اس کے پیروں میں ابھی اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو کر چل سکے، تو وہ گھٹنیوں چل کر جہاں جانا چاہتا ہے وہاں جاتا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے حسین اتنے مظلوم ہو گئے اکبر کے بعد کہ تاریخ لکھتی ہے 58 سالہ بوڑھا امام ارے اپنے گھٹنیوں کے بل اپنے جوان کے لاشے تک پہنچا، لاشے تک پہنچتا ہے، اکبر کو اٹھا کر اپنی آغوش میں رکھتا ہے، بالوں کو سنوارتے ہیں۔ ایک مرتبہ اکبر نے ایک آہ بھری، حسین کہتے اکبر کیا پریشانی ہے لال؟ ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا میں کوئی زحمت نہیں دوں گا مگر ایک درد ہے۔ کہا اکبر کہاں درد ہے؟ کہا بابا ایک نیزہ لگا تھا جسے میں نے توڑ دیا، مگر اس کی جو انی ہے وہ میرے سینے میں پیوست ہے بابا، بہت تکلیف دیتی۔ ایک مرتبہ امام حسین نے اکبر کے زخم کو دیکھا نیزے کی انی اکبر کے کلیجے میں ٹوٹ کر پھنس چکی۔ حسین نے اس نیزے کی انی کو پکڑا، تھوڑا سا ہلانے کی کوشش کی، اکبر نے ایک چیخ ماری۔ ذرا تصور کرنا اگر تمہاری اولاد ہو، اس کو کوئی زخم لگ جائے اور وہ تمہارے سامنے اس طرح چیخے تو کیسا درد ہوگا۔ ارے وہ رسول جیسا اکبر تھا جس کے لیے حسین گھٹنیوں چل کر آئے تھے۔ ایک مرتبہ آستینوں کو پلٹا، ایک ہاتھ اکبر کے ایک سینے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے نیزے کی انی کو پکڑا، نجف کی طرف رخ کر کے یا علی مدد کہہ کر جیسے ہی اکبر کے سینے سے نیزے کی انی کو نکالتے ہیں، اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، جیسے یا علی کہہ کر نیزے کی انی کو باہر کھینچا، ارے حسین کے ہاتھ میں اکبر کا کلیجہ آ گیا۔ حسین نے کہا بابا علی ارے در خیبر کا اکھاڑنا بہت آسان تھا، جوان کے لاشے سے نیزے کی انی کا نکالنا بہت مشکل۔ آزاداران مظلوم کلب ہے، یہ آخری مصائب، یہیں پر میں مصائب کو تمام کر دوں گا۔ یہ مصائب اکثر پڑھے نہیں جاتے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ اب تاریخ نے لکھا، اسے خطیب اکبر نے پڑھا تھا ایک مجلس میں، میں اسے نقل کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت ڈھونڈا کہ جناب علی اکبر ایک جوان تھے، عربی جوان، اور عربی جوان جو ہوتا ہے بہت مضبوط ہوتا ہے، اور اس پر ایک اور فضیلت یہ کہ وہ بنی ہاشم تھے۔ تو جناب علی اکبر اپنی پوری شہامت کے ساتھ تھے۔ حسین 58 سال کے تھے، صبح سے لے کے عصر عاشور تک لاشوں پہ لاشیں خود اٹھا رہے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اکبر کی لاش حسین نے اکیلے اٹھائی کیسے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب کتابوں کا مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اکبر کے جہاں سینے سے برچھی نکالی گئی تھی وہاں سے خون کا پھوارہ جاری تھا، ٹھیک ہے۔ تو امام حسین نے جناب علی اکبر کی دونوں بغلوں سے اپنے ہاتھ کو ڈالا، دونوں بغلوں سے، اور اکبر کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا تاکہ اکبر کے سینے کا خون رک جائے، اور ایک مرتبہ پھر سے یا علی کہہ کے اکبر کے لاشے کو اٹھاتے ہیں، اور اس طریقے سے اٹھاتے ہیں کہ جیسے کوئی باپ اپنے 2 سال کے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر اٹھاتا ہے اور چاہتا ہے جتنی جلدی ہو سکے خیمے تک اکبر کے لاشے کو پہنچا دے۔ ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا اب تک گئے ہیں، ارے میرے لاشے کو تھوڑا رکھ دیجئے، رمق جان باقی تھی، تھوڑا میرے لاشے کو رکھ دیجئے، تھوڑی سانس لے لیجئے۔ حسین نے کہا کیا تم نے مزدور کو نہیں دیکھا کہ اگر بہت بھاری سامان اٹھا لے تو جب تک منزل تک نہیں رکھتا بیچ میں نہیں اتارتا؟ کہا بابا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پوری ہمت باندھ کر ایک مرتبہ جب اٹھایا جاتا ہے تو اب اگر رکھ دے
تو دوبارہ اٹھا نہیں سکتا. اکبر تیرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے, اگر تیرے لاشے کو رکھ دے گا تو اب اٹھا نہیں پائے گا. ایک مرتبہ حسین اپنی پوری قوت کے ساتھ اکبر کے لاشے کو لے کر چلے. بس میں نے تمام کیا, اب خیمہ ذرا دور ہے. اب حسین کی جو ہمت ہے, قوت ہے, وہ جواب دے رہی ہے. ایک مرتبہ 58 سالہ بوڑھے باپ نے خیمے کی طرف آواز دی, اے بچوں, اے انصار کے بچوں, اے بنی ہاشم کے بچوں, ذرا اس بوڑھے باپ کی مدد کو آؤ. ارے حسین سے اکبر کا لاشا ارے اٹھتا نہیں ہے. بچوں نے پکڑا, حسین کی مدد کی, خیمے تک آتے ہیں. سب آئے, اکبر کی لاش پر گریا کیا. ایک مرتبہ زینب نے سب کو دیکھا اور جناب فضہ سے کہا, اما فضہ کیا بات ہے, اکبر کی ماں نظر نہیں آتی, اکبر کی ماں ابھی تک لاشے پر نہیں آئی. ایک مرتبہ فضہ چلتی ہیں, جناب فضہ چلتی ہیں اور خیمہ جناب لیلا پر آ کر کہتی ہیں کہ اے شہزادی چلو, تمہارا جوان لال شہید ہو کر واپس آ گیا. بہت دیر کے بعد جو ہے جب خیمے کے اندر سے کوئی آواز نہیں آئی اور کوئی نکلا نہیں, تو جناب فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا تو کیا دیکھتی ہے کہ اکبر کی ماں کبھی خیمے کی اس دیوار سے ٹکرا رہی ہے, کبھی اس دیوار سے ٹکرا رہی ہے, کبھی پشت خیمہ سے ٹکرا رہی ہے. کہا شہزادی ارے کیا بات ہے, کبھی آپ اس دیوار سے ٹکراتی ہے, کبھی اس دیوار سے ٹکراتی ہے, یہی تو دروازہ ہے, یہی سے تو آ سکتی ہے. کہا فضہ ارے میرے ہاتھوں کو تھام, ارے اکبر کی موت نے لیلا کی آنکھوں سے نور کو چھین لیا, اب لیلا کو کچھ نظر نہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون.